الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. اس آیت، یہ جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے. لیعبدونی ہے دنیا زرنی، یا کو حذف کیا گیا لیعبدون. اصل میں یعبدون یعرفون کا ترجمہ ہے. ہم نے انسانوں اور جنات کو میری معرفت کے لیے پیدا کیا. یعبدون کا ترجمہ کیا ہے؟ لیعرفون. لیعبدونی ای لیعرفونی. تفسیر جلالین میں بھی یہی ہے، لیعرفونی. اچھا، جب معرفت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تو پھر بالراست اللہ وہی جملہ بول سکتے تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بول کر. اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ لیعرفونی آنا تھا. نہیں، کچھ خصوصیات کمالات رہتے کلام پاک کے آیتوں کے. تو اب اس کے جو کمالات جو بولتے ہی اہل اللہ بتاتے ہیں، جو معرفت کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہتے، جو اس میں غوطہ نہیں لگاتے وہ یہ باریکیاں نہیں بول سکتے. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، فرمایا کہ معرفت وہی مقبول ہوگی جو عبادت کے راستے سے ہوگی، ورنہ چرس پی کر لنگوٹی پہنتے ہوئے سمندر کے کنارے سٹے کا نمبر بتاتے ہوئے بھی لوگ معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسانوں اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں پر لیعبدونی کا اصل مطلب کیا ہے؟ لیعرفونی، میری معرفت کے لیے پیدا کیا. مجھے پہچان، میری معرفت ان کو مل جائے. تو جب اللہ لیعرفونی تھا تو پھر اللہ لیعبدونی کیوں لائے؟ اور اس کا یہ مطلب ہے ایسا کیوں؟ سیدھا وہی لاتے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے آئے. معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے ہٹ کر آئے تو پھر فائدہ نہیں. ایک ہے بندہ صرف علم ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو وہ علم انسان کو کبر کی طرف لے جائے. علم ہے کیا نہیں ہے؟ محبت الہی نہیں ہے، پھر وہ انسان کو، ایک بندے میں صرف محبت الہی ہے، علم نہیں ہے، تو پھر وہ محبت جو ہے انسان کو بدعت کی طرف لے جائے. یہ دونوں چیزیں بیلنس کو قائم کرتی ہیں، توازن باقی رہتا ہے، ورنہ توازن انبیلنس ہوتا ہے. دونوں چیزیں، محبت الہی بھی ہونا اور علم الہی بھی ہونا، دونوں چیزیں. محبت کا درجہ کیا ہے؟
بیوی سے زیادہ چاہ رہا، اسی لیے اچانک ماں بول دیا، جی ماں بول دیا۔ پہلے تھا نا اس سلسلہ، پارہ 28 کی ابتدائی آیتیں اسی لیے تو نازل ہوئی، جی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، حضرت خولہ پہلے زمانے میں کرتے تھے، طلاق دینے کی نیت سے بیوی کا ہاتھ لے کر بولتے تھے تیرا ہاتھ میرے ماں کے ہاتھ کے مانند، تیرا پیٹ میرے ماں کے پیٹ کے مانند، تو اس سے طلاق واقع ہوتی، ایسا پہلے چلتا تھا، جس کو ہم عربی میں زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار، تو سے زہار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی محنت کی، جی اور اس جاہلیت کے رسم کو ختم کرنے پر محنت کی۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ لیعرفونی، تو معرفت کون سے راستے سے آئے تو خیر ہے؟ عبادت کے راستے سے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا لیکن اللہ کی معرفت طلب کر رہا، یا ایک بندہ پوری عبادتیں کر رہا، پوری عبادتیں کر رہا لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو اہل اللہ نے فرمایا جب تک بندہ اختیاری والے گناہ کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ رب العزت اپنی معرفت کا رتی برابر بھی حصہ نہیں کرے گا۔ کتنا حصہ کرے گا؟ نمازیں پڑھے گا، روزہ پڑھے کرتا رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، لیکن کیا نہیں چھوڑ رہا؟ گناہ، اختیاری والے گناہ۔ غیر اختیاری ہوا الگ بات، مسئلہ آ کے ٹھہرتا ہے اختیار والے گناہ سے۔ عثمان صاحب کون سے گناہ سے؟ ہاں، رحمت الہی آ رہی نہیں، متین صاحب آئے بن کے رحمت آ رہی کے، اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ تو معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ بولیے، عبادت صحیح طریقے پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر عمل کو سنت کے مطابق۔ دوسرا پہلو ترک گناہ۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، بہت مشہور حدیث ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں دنیا میں سب سے بڑا عابد کہلاؤں، بڑا عابد کہلاؤں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی صوم داؤد ہی رکھو، حضرت داؤد جیسا روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایسا رکھو، یا پھر 12 مہینے میں سے 11 مہینے روزہ رکھو، یا 1/3 رات عبادت کرو، 1/4 نہیں، 1/3 کیا کرو؟ عبادت۔ آپ نے ایک جملے میں سمندر کو سمیٹ کے کوزے میں بند کر دیا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ سے بچو سب سے بڑے عابد کہلاؤ، گناہ سے بچو۔ آج سب کچھ ہو رہا، کیا نہیں چھوٹ رہا؟ کہیں نہ کہیں پنچر ہے، ابھی تو گاڑی کی ہوا اتر، سوراخ ہے نہیں ہے، وہ سوراخ کس سے پڑتی ہے؟ گناہ سے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں 2 روپے کی خاطر کاروبار کرتے رہتے ہیں، بعض کاروبار تو ایسے 1 روپے کے نہیں ہوتا، جی یہ جو چھوٹے چھوٹے چپس کے باکٹ وغیرہ کتنا بستا اس میں؟ 1 روپیہ۔ بعضوں میں تو 8 آنے بستے ہیں، کب سے بیٹھے ہوئے؟ صبح سے بیٹھے ہوئے، بعض اوور ڈیوٹی کر رہے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سکون اس لیے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تھیلی کو سوراخ پڑی ہے، یا تو عبادتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سوراخ پڑی ہے، یا گناہ کے کرنے کی وجہ سے سوراخ پڑی ہے۔ اور جو لوگ یہ دونوں چیزوں سے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوشحال زندگی گزار، اہل اللہ کو دیکھو، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ملینر ایسا بتائیے دنیا میں
جو ہر سال حج کو جاتا ہو؟ بتائیے. لیکن بعض اہل اللہ ایسے ہیں جو ہر سال حج کو جاتے ہیں، 3 سال ہر سال جاتے ہیں. کسی وجہ سے نہیں جانا چاہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو وی آئی پی جو کوٹا، وی آئی پی ہندوستان سے بھی کتنا ہے معلوم؟ یہاں سے جو ایک دم اعلیٰ وی آئی پی کا جو حج کا جو کوٹا ہے صرف 35 لاکھ. کتنا ہے؟ صاحب آئے تھے میرے پاس، صرف 35 لاکھ. اور وہ کنکریاں مارنے کا نظم کیسا رہتا؟ وہ نیچے اور خاص حصہ جہاں پر اس کوٹے والوں کے لیے بھیجا جاتا، کار میں بیٹھنا کنکری مار، وہ حصہ اتنا آرام کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو بعض ایسے بھی ہیں حضرت کو اس کوٹے میں لے کے جاتے، 2 ڈاکٹر رہتے، 2 خدمت کرنے والے، ان سب کو حضرت کی خاطر اس کوٹے میں بھیجتے. ساتھ میں ہمیشہ جب بھی طبیعت خراب ہوگی سنبھال. مہینے میں 1 عمرہ تو آرام سے ہو ہی جاتا. مہینے میں 1 عمرہ تو بتاؤ، دنیا میں ایسا کوئی مالدار ہے بتاؤ؟ اب اس کو بولنے والے غلط بھی بولتے ہیں جی. وہ وہی بولتا ہے جیسا کہ جماعت پر اعتراض وہی کرتا ہے جس کا تعلق جماعت سے نہ. کون سی حدیث میں 20 بچوں کو چھوڑ کر جانا؟ کون سی حدیث میں 20 بچوں کو چھوڑ کر سعودی 2 سال 4 سال جانا ہے نا؟ جس سے تعلق نہ ہو اس پر کیا کرتا ہے؟ اعتراض. تو معرفت، اللہ ہم سب کے لیے معرفت کا دروازہ کھول، اس کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ارادہ کرنا، دعا کرتے رہنا، راستے اللہ کھولے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدے کے بعد مشاہدہ، پہلے مجاہدہ مشاہدہ. دوسرا سنیے، نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. جو بندہ اپنی نظر بچا لے گا اس کے لیے 2 وعدے ہیں. ایک، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی مٹھاس عطا فرما دے جو محسوس کرے گا عبادتوں میں. لمبا سجدے میں مزہ آ رہا، تہجد میں مزہ آ رہا جی. جس کو چاشنی نہیں انہیں اعتراض کر رہا. امام اعظم کیسا پڑھتے تھے؟ گیس کی بیماری نہیں تھی کیا؟ ان کی ایسیڈیٹی نہیں تھی؟ اس لیے کہ ہمارا نہ مزاج بنا، نہ کبھی اس کے بارے میں سوچے، اس لیے ہم کو اعتراض ہو رہا. ہم کو ابھی تک عبادت کی چاشنی نہیں آئی، اس لیے ہم کو اعتراض ہے. جس کو چاشنی آئی اس کو دیکھو کیا حال ہے. ان کے لیے روزانہ 10 پارے پڑھنا آسان ہے، روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھنا آسان ہے، استغفار پڑھنا آسان ہے. تو ایک اہم بات حضرت فرما رہے کہ بہت ساری عبادتیں، روزہ 14.5 گھنٹے ہمارے، یا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا بندہ، پھر بھی ایمان کی حلاوت کا وعدہ نہیں ہے. صرف نظر پر ایمان کی حلاوت کا وعدہ کیوں ہے؟ بہت اہم پہلو. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اچھی تھی جی، ایک بار دیکھ لیتا تو اچھا. ایک بار تو نظر بچانے سے کس کو تکلیف ہو رہی؟ اور دل کیا ہے؟ تمام پارٹس آف دا باڈی میں دل کیا ہے؟ بادشاہ. دل بادشاہ اگر مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری ڈبل ہوتی ہے. ارے غیرے زید ابو بکر، زید فلاں فلاں بن رہے ہیں، خالد بکر، تو ان کی مزدوری کی الگ مزدوری ہے. بادشاہ مزدور بن گیا تو اس کی مزدوری کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی. تو جو تکلیف دل کو ہو رہی ہے جو کہ بادشاہ ہے، تو اس کا انعام بھی کیا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ ہم جیسے کھوپڑی میں باریک اللہ
18 سال کی عمر میں حضرت کو خلافت ملی، صرف 18۔ کئی سال لگا دیے اپنی شیخ کی خدمت میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب، پھر اس کے بعد حضرت شاہ برار الحق صاحب کی خلافت ملی حضرت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے۔ نظر بچانے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن دل تڑپ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی محنت پر انعام بھی عظیم عطا ہوتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، غم علامت عدم مقبولیت نہیں ہے۔ غم علامت عدم مقبولیت نہیں۔ کوئی بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ پریشان ہے، عبد المتین صاحب، کوئی بندہ کیا ہے، بعض نیند نہیں آتی اس لیے پریشان ہے، بعض اس لیے پریشان ہے نیند زیادہ۔ ہمارے ساتھی تھے مولانا عبد القدوس صاحب رشاد، درس بخاری میں بیٹھتے ہی سوتے تھے، تو حضرت ان کو دیکھ کے بولتے تھے، بابا تمہیں دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے، لوگ تڑپتے ہیں نیند کے لیے، تم بیٹھتے ہی سو جاتے ہو۔ اچھا، تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ کسی بندے کو کوئی غم آنا یہ اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے کہ ہر پیغمبر پر کیا ہے وہ حدیث، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آفتیں اور حالات انبیاء پر آتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد اس کو زیادہ آتی ہیں جو نبی کے نقش و قدم پر چلتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، نبی کے نقش و قدم، نبی کو بھی نہیں آنا چاہیے، نبی کے نقش و قدم پر چلنے والے پر بھی حالات، ہاں یہ شیطان بہکاتے رہتا ہے، کیا فائدہ اتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر سال پابندی سے زکوٰۃ دے رہے، جو نہیں دے رہا دیکھو کتنا اچھا ہے، ایسا بول کے بھی شیطان کیا کرتا، الٹی پٹی پڑا۔ تو حضرت فرماتے غم علامت عدم مقبولیت نہیں، ہر نبی کو حالات ہے۔ اور پھر یہ حدیث جو میں حدیث سنایا، اور ایک حدیث ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل، یوزیت فی اللہ ربا کما لا یوزا احد او کما قال النبی، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ نبیوں کے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا، وجہ وجود الکائنات، لیکن سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ آپ کی حیات میں پوری اولاد کا انتقال ہوا، بولو کسی کے گھر میں ایک سال میں 2-3 جنازے جائے تو لوگ بولتے کیا کہ ہے جی اس کا مسئلہ، اللہ اس سے ناراض ہے۔ نبی کی حیات میں 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، اور آپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد آخری بیٹی کا انتقال ہوا۔ ہم جیسے لوگ ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اسی لیے آج ایک بہت بڑی بیماری چل رہی روحانی، کسی کا انتقال کے بعد چہرہ کالا ہو گیا، لوگ بولتے ہیں بڑا پاپی تھا، اس لیے کیا ہو گیا چہرہ، یا پھر بعضوں کا جنازہ حالت حیات سے زیادہ حالت ممات میں زیادہ وزن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑا گناہگار تھا، اس لیے کیا اس کا جنازہ زیادہ، دونوں بھی غلط ہیں، دونوں بھی۔ اور ہم بولتے ہمارا جب نمبر آتا تو پھر بولتے کیا بولتے، دوسرے کے بارے میں کیا بولتے، کیا کی ہے جی اس کے اندر کیا کی کھوٹ ہے ایمان میں،
اس لیے بہت مصیبتیں آ رہی. اور اپنا جب نمبر آتا تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو بھائی حدیث میں ہے اللہ اسی کو زیادہ آزماتا جس کا ایمان بڑا ہو. دیکھ اس روحانی بیماری کا علاج اللہ نے ایسی مجلسوں میں رکھا. اللہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو دور کرنا، جسمانی بیماریوں کو اللہ صحت سے بدل دے. اچھا، تو غم کا آنا مقبولیت کے نہ ہونے کی علامت نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر نبیوں کو. اور ایک چیز سن لیجیے حضرت کی، عشق مجازی کے ناقابل تلافی نقصانات. یہ تو خیر نوجوانوں میں بولنا ہے، لیکن جس کا جذبات کنٹرول نہیں ہوئے، حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھی اس کی نظر کنٹرول میں نہیں رہتی. بڑھاپے میں بھی حضرت فرماتے ہیں حرم میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پیچھے ایک صاحب اردو زبان میں نوجوانوں کو عورتوں کے اعضاء کی فضائل سنا رہے، فضائل اعمال میں سنا رہے. کہاں بیٹھ کے؟ صحن حرم میں. حضرت فرماتے زور سے سن رہا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا بھائی. پھر میں پیچھے مڑ کر دیکھا، ماشاءاللہ پوری داڑھی سفید ہے. میں نے حضرت پوچھے بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ تو جناب نے جواب دیا 25 یا 26 ہوگی حضرت. 25 یا بول کے جناب پھر مسکرائے، مسکرا کر بولے ہوں تو میں 70 کے قریب، لیکن آج بھی جذبات اتنے ہیں کہ 25-26 کے بیچ. حضرت بڑے شرم کرو، کہاں بیٹھیں گے؟ اور اب یہاں پر بیٹھ کے فضائل سنا رہے. اچھا، تو حضرت فرماتے ہیں حسن اور عشق آپس میں گناہ کر بیٹھے. حسن لڑکی، عشق معشوق، عاشقہ معشوق گناہ کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے. ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے اور اس قابل نہیں رہتے کہ ایک دوسرے کی نگاہ بھی ملا سکے. بعد میں ایک زمانے میں گناہ کیے تھے، 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، تو جب بھی نگاہ 20 سال کے بعد ملاقات ہوگی تو کیا ہوگی؟ نظریں نیچی ہو جائیں گی. کیا سوچ کر؟ گناہ کا تصور. حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ قاری طیب صاحب کے خلیفہ گزرے، حضرت ابرار صاحب غالباً گجرات کے. حضرت کی کتاب فیض ابرار کے نام سے، اس میں حضرت نے ایک مضمون ہے کہ یعنی زمانہ خراب کیسا ہوتا ہے. ایک بندہ، ایک اللہ والے تھے، جوانی میں کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، زلیخا کے جیسا، تو اس کو قبول نہیں کی، انکار کر دیا. 70 سال کے بعد جب ان کی عمر پہنچی تو وہ یاد آیا اور یہ سوچے گناہ اگر کر لیا ہوتا تو آج اللہ سے معافی مانگ لیتا تھا. ایسا خیال ہے. پھر فوراً چونکہ کسی دل پر محنت ہوئی تھی، پھر فوراً خیال آیا استغفر اللہ، جو گناہ کا خیال جوانی میں نہیں آیا بڑھاپے میں کیسے آیا. اس پر حضرت نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جیسے جیسے جاتا جائے گا زمانہ خراب ہوتا جائے گا. جی اب یہاں دیکھیے، سنیے کتنا اچھے انداز میں حضرت لکھے، یہاں تک کہ فاعل اور مفعول کو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز ہے. ہدیہ دونوں کا عشق چل رہا تھا، اس وقت گھڑی تحفے میں دیا تھا. جب بھی گھڑی کو دیکھیں گا کون یاد آئیں گا؟ جب بھی یاد آئیں گا گناہ. تو ایک دوسرے کو ہدیہ بھی
جیسا کہ قاضی شریعت کو ہدیہ دینا، ہدیہ لینا ان کے لیے منع، جیسا محبت کے ہمارے مولانا عبدالواحد صاحب قاضی شریعت کیوں منع ہے؟ مثال کے طور پر زید کا تحفہ لیے تھے، یہ 5-6 سال کے بعد زید کا مقدمہ آیا، تو بول رہا حضرت یاد رکھو جب میں آپ کو دیا تھا عمرے سے واپس آ کے کھڑی کیا تھا، ذرا اس کا خیال رکھ کے میرا فیصلہ کیجیے. کیا مدین صاحب اس کا خیال رکھ کر فیصلہ کیجیے. تو اس لیے قاضی شریعت کو ہدیہ لینا. ہاں ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ دیتا ہوا آیا، وہ الگ مسئلہ ہے. خاص دے رہا ہے پر کتنی آج اسی لیے تو آج وکیل کو خریدا جا رہا، جج کو خریدا جا رہا. کہاں اسلام کے اصول، کہاں یہ ناپاک دنیا. تو اسی لیے فاعل اور مفعول کو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز، اگرچہ کہ وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ کہ وہ اس لیے کہ جب بھی قرآن کھولے گا اللہ بعد میں یاد آئیں گے، پہلے میڈم یاد آئیں گے، پہلے میڈم. اگرچہ کہ مسلح ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تسبیح ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مسلح پر جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اسے اپنا گناہ یاد آ جائے گا. اور ہر وہ چیز جو مذکر معصیت ہو، ہر وہ چیز جو گناہ کو یاد دلاتی ہو، وہ حرام. بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوا. اور فاعل و مفعول ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی اجازت ہے. اے اللہ جو تھی نا ذرا بہت پریشان ہے، اس کو مسئلہ حل کر دو، یہ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر دعا کرے گا تو پھر وہی گناہ یاد آئے گا اور اسے خود شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے اس کا نام لوں. کتنا عظیم نقصان ہوا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعا سے، ہدیہ دینے سے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر بھی جانے سے محروم ہو گیا. کیونکہ اگر قبر پر بھی جائے گا تو پھر گناہ یاد آئے گا، جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اور یہ عشق مجازی کا گناہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو جو کہ کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے، لیکن آج اس کی اس کا آبرو کا جنازہ دفن کر رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے تمام اصول پر بدرجہ اتم ادا کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا